من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. محترم حضرات، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سبز گنبد میں آرام فرمانے والے داتا کالی کملی والے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار و گہر بار میں اپنے غلامی کی ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی مانے یا نہ مانے ضرور ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ضرور ہوتا ہے. درود پڑھنے سے مومن کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے مومن کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. اور خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. محترم حضرات، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے قبل یہ آج کی بزم جو سجائی گئی ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک محفل میں ہم اور آپ شرکت فرما رہے ہیں. یہ سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حسین و جمیل موقع پر یہ محفل پاک رسائی بسائی گئی ہے جو گڈو بھائی کے صاحبزادے کا ختنہ ہے. اس کو سنت ابراہیم خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے اور سنت مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. میں نے تواریخ کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. تھوڑا آپ بھی بولیں گے، تھوڑا ہم بھی بولیں. رشتے محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، رشتے محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ تم قدم بڑھاؤ تو کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں. آپ کو تھوڑا اتنا بولنا ہے سبحان اللہ. پوری بات مجھے کہنی ہے اور یہ ہمارے قاری صاحب قبلہ بھی بیٹھے یہ بھی بولیں گے آپ کے ساتھ میں. ایک بار کہہ دیجیے یا رسول اللہ. یہ سنت مصطفیٰ ہے. ایک سنت کی مثال دیکھ لیجئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر آپ خوب سنتے ہیں، اچھے اچھے مولانا سے سنتے ہیں، اچھے اچھے شاعر سے نعت بھی سنتے ہیں. نہ میں اچھا سنا پاتا ہوں، بس یہ اپنے اندر سے کوشش کرتا ہوں دل سے کہ اچھی بات بتائی جائے، تھوڑی بات بتائی جائے جس سے ہماری زندگی کے اندر ایک نیا نکھار پیدا ہو اور اس پر اگر عمل کیا جائے تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو. اللہ کے نبی سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. بے شک سبحان اللہ. یہ کسی کے گھر کی بات نہیں ہے بیان کی جاتی ہے، یہ کتاب کی بات ہے، یہ دلیل کی بات ہے. کتاب سے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے. اور دوسری جانب جو محفلیں رچائی بسائی گئی ہے اس کو بھی سن لیجیے. لوگ اس سے بہت کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. میلاد ہوتا ہے تو لوگوں کو ہمیں اور آپ کو فرصت نہیں ملتے میلاد میں بیٹھنے کے لیے، لیکن آؤ میلاد کے فوائد کو دیکھو. میلاد شریف اللہ کے نبی سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی انجمن میں بیٹھے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں جب تمہیں کچھ ٹائم ملا کرے تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھا کرو. سبحان اللہ. جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، جنت کی کیاری ہر جگہ کہاں موجود ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ
تمہیں اگر جنت کی کیاری کو تلاش کرنا ہے، تمہیں اگر جنت کی کیاری کو ڈھونڈنا ہے، تمہیں اگر جنت کی کیاری کو پانا ہے، تو جس جگہ پر میرا ذکر ہو، میرے رسول کا ذکر ہو، وہ جگہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری میں بیٹھ ہوا کرتی ہے، اور جو اس جگہ پر بیٹھا کرتا ہے گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ ارشاد فرمانے لگے یا رسول اللہ ہر جگہ کہاں یہ چیز موجود ہے؟ اب اس کے آگے اور بہت بڑے بلند مقام آتے ہیں ہمارے سامنے۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اگر ہر جگہ یہ چیز موجود نہ ہو تو آؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنے والے سنو کہ ماں باپ کے مرتبے کو میرے آقا نے کس طرح بیان کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر ہر جگہ یہ محفل منعقد نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی قدر اہمیت اس دور میں بہت نچلے حصے پر پہنچ گئی، بہت کمتر حصے پر پہنچ گئی۔ ان کو کم نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے بلکہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کے پیر تلے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا بازو ہے، اس کو اتنا خیال رکھیے گا۔ اگر ماں کے پیر تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، اور بغیر دروازے کو پار کیے ہوئے آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا، ایک صحابہ اسی میں سے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں باحیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ میرے آقا میری جانیں آپ پر قربان ہو، جن کے ماں باپ دنیا میں باحیات نہ ہو وہ کیا کریں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، جن کے ماں باپ دنیا میں باحیات نہ ہو وہ اپنے ماں باپ کے قبر کے پاس جا کر بیٹھا کریں۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے احترام کو دیکھو، ماں باپ کے مقام کو دیکھو۔ ایک صحابہ اسی میں سے اور کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ جن کے ماں باپ ہوں وہ اپنے ماں باپ کی صحبت میں بیٹھے تو پتہ چلتا ہے کہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاریوں میں بیٹھا کرتا ہے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں نہ ہو وہ اپنے ماں باپ کے قبر کے پاس بیٹھا کرے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری میں بیٹھا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ جن کو اپنے ماں باپ کی قبر کی نشاندہی نہ ہو، اپنے ماں باپ کی قبر کی معلومات نہ ہو وہ کیا کرے؟ میرے آقا پر امت مسلمہ قربان جائے، میرے آقا پر ساری کائنات قربان جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ جن کو اپنے ماں باپ کی قبر کی نشاندہی نہ ہو، اپنے ماں باپ کی قبر کی معلومات نہ ہو، اپنے ماں باپ کی قبر کو پتہ نہ ہو، وہ قبرستان میں چلا جائے اور ایک لکڑی کے اٹھا کر ایک لکیر کھینچ لے، اور لکیر کھینچنے کے بعد میں قبر تصور کر لے کہ یہ میرے ماں باپ کی قبر ہے اور اپنے ماں باپ کے قبر کے پاس میں بیٹھا ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں ماں باپ کی قبر معلوم نہیں ہے تو ماں باپ کی قبر کو تصور کر کے بیٹھ جاؤ گے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری میں بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں باپ کے احترام ہے، یہ میلاد کے فوائد ہیں جو ہم اور آپ بیٹھتے ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کے ولی آرام فرما ہے جن سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، اس کو میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں یہ بتانا مقصد سمجھتا ہوں کہ سچوں کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے، سچے ہوتے کیسے ہیں۔ آپ پانی پت کی سرزمین پر گئے ہیں، بڑے آسانی لفظوں میں سماپت کر لیجئے، جہاں پر ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرمائے۔ دلی کی سرزمین پر آپ گئے ہیں، وہاں محبوب الہی نظام الدین اولیاء سرکار آرام فرمائے، اور سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ سرکار امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا اے امیر خسرو ہر جمعرات کے شب میں حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے یہاں محفل سما ہوتی ہے، تم وہاں جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ سرکار امیر خسرو پیر و مرشد کا حکم، محبوب الہی کا حکم تھا۔ آپ جمعرات کی شب ہوئی، شام ہوئی، آپ سرکار ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کی بارگاہ میں پہنچے
اور محفل سما ہو رہی تھی، آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، اور جب محفل ختم ہوئی تو ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ امیر خسرو کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں فرمایا اے امیر خسرو بات دیکھیے، اے امیر خسرو میں سرکار کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی کچہری میں تمام اللہ کے ولیوں کو میں دیکھتا ہوں، لیکن تمہارے پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو نہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنی خبر کو لے کر محفل سما ختم ہوتی ہے، سرکار امیر خسرو واپس آتے ہیں دلی کی سرزمین پر، اور آپ کے چہرے پر اداسی چھا گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب امیر خسرو کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا امیر خسرو میں جب کل تمہارے چہروں کو دیکھتا تھا تو بڑی رونق تمہارے چہرے پر ہوا کرتی تھی، آج کیا وجہ ہے کہ تمہارے چہرے پر رونق نہیں نظر آتی ہے؟ لیکن امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد سے کوئی شکایت نہیں درج کرائی، کوئی شکایت نہیں کی۔ جب اگلا ہفتہ آیا جانے کا تو پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلایا امیر خسرو کو، کہا امیر خسرو جاؤ، سرکار ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کی بارگاہ میں آج جانے کا ٹائم ہے۔ آپ جانے لگے تو آپ کے چہرے پہ شکن تھا، آپ کے چہرے پر عجیب و غریب معاملہ تھا۔ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا محبوب الہی بتا کر جاؤ آج کیا وجہ ہے تمہارے چہرے پر شکن ہے؟ کہا ہے میرے پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین اولیاء جب اگلے ہفتے میں ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کی محفل سما میں جب گیا تھا تو محفل سما جب ختم ہوئی تھی تو ابو علی شاہ قلندر پانی پتی نے کہا کہ میں سارے ولیوں کو، سارے اقطاب کو، سارے غوث کو میں سرکار کی کچہری میں دیکھتا ہوں، لیکن تمہارے پیر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو نہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اے امیر خسرو جاؤ ابو علی شاہ قلندر پانی پتی سے کہہ دینا کہ اے ابو علی شاہ قلندر امیر خسرو کو نبی آخر الزماں کی بارگاہ تک پہنچا دو، امیر خسرو اپنے پیر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو وہیں پر تلاش کر لیں گے۔ سرکار امیر خسرو محبوب الہی کہ مرید و خلیفہ ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، محفل سما ختم ہوتی ہے، پھر وہی بات دہرائی جاتی ہے۔ ابو علی شاہ قلندر نے کہا اے امیر خسرو میں نے سارے لوگوں کو دیکھا، قوالی محفل سما کہاں ہوتی ہے؟ پانی پت کی سرزمین پر ہوتی ہے، سرکار ابو علی شاہ قلندر کی دھرتی پر ہو رہی ہے، لیکن سرکار ابو علی شاہ قلندر کی نگاہ نبی کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے، نبی کی در تک دیکھ رہی ہے، نبی وہاں تک، سرکار ابو علی شاہ قلندر وہاں تک دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی امیر خسرو سے اتنا کہنا تھا کہ امیر خسرو میں نے سارے لوگوں کو دیکھا لیکن تمہارے پیر کو نہیں دیکھا، امیر خسرو نے کہا کہ حضور میں ایک سوال آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ سرکار ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا کیا بات ہے بتاؤ امیر خسرو۔ امیر خسرو نے کہا حضور آپ مجھے سرکار کی بارگاہ تک پہنچا دیجئے، میں اپنے پیر و مرشد محبوب الہی کو وہیں پہ تلاش کر لوں گا۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب معاملہ۔ سرکار ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار امیر خسرو کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد میں سینے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد میں کہا امیر خسرو اپنی آنکھ کو بند کر لو۔ امیر خسرو اپنی آنکھ کو بند کرتے ہیں، بند کرنے کے بعد میں سرکار ابو علی شاہ قلندر نے کہا کہ امیر خسرو کہاں پہنچے ہو؟ کہا سرکار ابو علی شاہ قلندر میں پہلی منزل تک پہنچ چکا ہوں۔ کہا کس کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا حضور میں نے سب سے پہلی جو زیارت کی ہے اللہ کے نبی سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رخ زیبا کی زیارت کی ہے، تمام قطب ابدال کی زیارت کی ہے، تمام غوث کی زیارت کی ہے۔ کہا تم نے کچھ اور دیکھا؟ کہا حضور میں نے سب کچھ دیکھا ہے لیکن اپنے پیر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو نہیں دیکھا ہے۔ سرکار نے کہا اے محبوب الہی اپنی آنکھ کو بند، اے امیر خسرو اپنی آنکھ کو اور بند کرو۔ میں امیر خسرو اور بند کرتے ہیں، دوسری منزل پر پہنچتے ہیں پھر یہی سوال ہوتا ہے، تیسری منزل پر پہنچتے ہیں پھر یہی سوال ہوتا ہے، یہاں تک کہ آخری منزل 7ویں منزل پر جب پہنچتے ہیں سرکار ابو علی شاہ قلندر نے کہا امیر خسرو اپنی آنکھ کو کھولو۔ امیر خسرو نے جیسے ہی اپنی آنکھ کو کھولا کہا امیر خسرو تم نے کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے رخ زیبا کی زیارت کی ہے، تمام ولی اللہ کی زیارت کی ہے، لیکن ابھی تک میں نے اپنے پیر و مرشد کو نہیں دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑتے ہیں اے امیر خسرو تم کیا دیکھ رہے ہو؟
जरा पीछे भी देखा करो। अमीर खुसरू पीछे देखते हैं तो सरवरे कायनात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे साइड में सरकारे गौसे पाक बैठे हुए हैं और सरकारे गौसे पाक के पीछे सरकारे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकारे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को जैसे ही अमीर खुसरू देखते हैं आप सिमट जाते हैं। सिमटने के बाद में आपके कदमों पे कदमे नाज पे गिर जाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे पीर और मुर्शिद महबूब इलाही, ये मेरे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं थी, न मेरे